بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آٹزم میں غذا کے مسائل اور ان کے حل کے بارے میں بات کریں گے۔ آٹزم، جس کو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے، ایک طبی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا نیورل ڈیولپمنٹ ڈس آرڈر ہے جس میں آپ کا بچہ یا آپ کا جو پیارا ہے اس کا ذہن عام لوگوں کی نسبت مختلف طریقے سے کام کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو آپ ساتھ لے کر پیدا ہوتے ہیں اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک آٹسٹک بچے کو نارمل زندگی گزارنے میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح ایک آٹسٹک بچے کے لیے متوازن غذا لینے میں بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایسے بچے جو ہیں ان میں نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے، مثلاً یہ کہ ان کے اندر وائٹامن B12، وائٹامن ڈی، کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، اور یہ ساری کمیاں ان کے کوگنیٹیو اور بیہیویئرل ڈیولپمنٹ، یعنی کہ ان کے شعور، ان کے ذہنی نشوونما، ان کے رویے اور طرز عمل کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب اگر بات کریں کہ آٹسٹک بچے میں غذائی مسائل کے بارے میں، تو ریسرچ سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک آٹسٹک بچہ جو ہے وہ 5 گنا زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے غذا کے معاملے میں۔ ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ پکی ایٹرز ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ مخصوص غذا کو پسند کرتے ہیں۔ ایک آٹسٹک بچہ جو ہوتا ہے اس کو ایک روٹین پسند وہ کرتا ہے، وہ ایک شیڈیول پر چلنا پسند کرتا ہے، اور اگر اس شیڈیول سے ہٹ کر کوئی بات ہو یا اس سے ہٹ کر کوئی اس کو غذا ملے تو اس کو لیے وہ بہت انگزائٹی کا سبب بنتے ہیں، اس کے لیے یہ بات بہت بے چینی کا اور پریشانی کا سبب ہوتی ہے۔ اس لیے آٹسٹک بچے جو ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات پکی ایٹرز ہی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آٹسٹک بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک اور ایشو ہوتا ہے کہ وہ سینسری سینسٹیو ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ غذا کے بارے میں غذا کا جو فوڈ کا ہمارا ٹیکسچر ہے، یعنی کہ کھانے کی بناوٹ، کھانے کا رنگ، اسمیل یعنی کہ خوشبو اور ذائقہ، اس کے بارے میں بھی وہ بہت حساس ہوتے ہیں، اور اس حساسیت کی وجہ سے وہ پکی ایٹرز بن جاتے ہیں۔ اور اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ بہت ایکسٹریم حالات میں جو آٹسٹک بچہ ہے وہ اپنے گن کے صرف 5 کھانے رکھ لیتا ہے اور بس وہی کھانا اس نے کھانا ہوتا ہے، یا پھر وہ صرف لیکوڈ ڈائٹ پسند کرتا ہے۔ بعض آٹسٹک بچے اپنے سینسری ایشوز کی وجہ سے صرف اور صرف یا تو پھیکا کھانا پسند کرتے ہیں، یا بے ذائقہ جس کو بلینڈ فوڈ کہا جاتا ہے وہ پسند کرتے ہیں، یا وہ صرف میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آٹسٹک بچہ ہوتا ہے اس کے جو فوڈ الرجیز ہوتی ہیں ان سے وہ بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، اور ان کے جو فزیکل سمٹمز ہوتے ہیں جیسے کہ ڈائریا، لوز موشن، وامٹنگ یا جسم پہ کسی قسم کا ریش ہونا، اس سے وہ بہت جلدی متاثر ہوتی ہیں۔ اور کیونکہ آٹسٹک بچہ جو ہوتا ہے وہ ایک صحیح طریقے سے ایک نارمل طرح سے کمیونیکیٹ یا اپنے والدین کے ساتھ یا اپنے کیئر گیور کے ساتھ بات چیت نہیں کر پاتا، تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے یہ جو فوڈ الرجیز کے سمٹمز ہوتے ہیں ان کو چھپا لیتے ہیں۔ اسی طرح جو آٹسٹک بچے جو ہوتے ہیں وہ ریسرچز سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں گیسٹرو انٹسٹائنل ڈس آرڈرز یعنی کہ نظام ہضم کے جو ڈس آرڈرز ہیں وہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ان چھوٹی چھوٹی ٹپس کی جن کو اوپر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے آٹسٹک بچے کے ان تمام غذائی مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آٹسٹک بچہ جو ہے وہ اگر آپ کا پکی ایٹر ہے تو اس کے لیے جو والدین ہیں یا اس کا جو کیئر گیور ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ تحمل اور برداشت کے ساتھ تسلسل کے ساتھ اس کو نیا کھانا انٹروڈیوس کروائے۔ ایک عام بچہ جو پکی ایٹر ہوتا ہے اس کو 6، 7، 8 دفعہ تسلسل کے ساتھ آپ کو ڈفرینٹ کھانا جو نیا کھانا آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ دینا پڑتا ہے، اور اس کے بعد وہ کھانا کھا لیتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا بچہ آٹسٹک ہے تو آپ کو اس سے 2 گنا زیادہ اور دفعہ دینا پڑے گا، اور بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو تسلسل سے کھانا دے بھی رہے ہوتے ہیں اپنے آٹسٹک بچے کو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈفرینٹ فوڈ پسند نہیں کر رہا ہوتا۔
ایسے بچے کے لیے بہت اہم بات جو ہے وہ اس وقت یہ ہوتی ہے کہ جو ماں اس کو جو کیئر گیور ہے اس کو جو نیا کھانا دے رہی ہے وہ تحمل اور برداشت کے ساتھ بار بار آفر کرتی رہے، اور اس کا جو تسلسل ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آٹسٹک بچہ اگر جو پکی ایٹر ہے، وہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے بچے فوڈ کے بارے میں، اس کی بناوٹ کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں۔ ان کو اگر آپ نے کوئی نیا کھانا شروع کروانا ہے تو آپ نے ایک دم سے اس کو چکھنے کے لیے آپ نہ کہیں، بلکہ جو بھی کھانا ہے اس کے سامنے رکھیں، پہلے اس کو اس کی جو کھانے کے رنگ ہے، کھانے کی بناوٹ ہے، اس سے مانوسیت اس کی ہو جائے، اس کے ساتھ وہ فیملیئر ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کو چکھنے کے لیے کہیں۔ اگر آپ اس کو فورس کریں گی کہ وہ سب سے پہلے چکھے یا سپون بھر کے کھانا کھائے، تو ایک آٹسٹک بچہ کبھی بھی نیا کھانا یا انفیملیئر فوڈ جو ہے وہ نہیں ٹرائی کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے سامنے کھانا رکھا جائے، وہ اس کو ٹچ کر کے یا فیل کر سکتا ہے کہ یہ نرم غذا ہے یا یہ پانی کی طرح پتلی غذا ہے یا یہ سخت کھانا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کو لک کر سکتا ہے۔ جیسے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے نوالا پورا لینا ہے، وہ اپنی انگلی کو چاٹ بھی سکتا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو آہستہ آہستہ ٹیسٹ کی طرف لے کے جا سکتی ہیں۔ پہلے اس کو اسمیل کروائیں، اس کو پہلے وہ اپنی آنکھوں سے اس کو فیملیرائز کر لے، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو شروع کروا سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم اگزامپل لیں ٹماٹر کی، تو ٹماٹر اگر آپ کا بچہ نہیں کھاتا، کیونکہ وہ پورا اگر ٹماٹر لیتا ہے تو اس کا بہت اسکوشی سا ٹیسٹ بنتا ہے، اگر وہ یہ لینا پسند نہیں کرتا تو آپ اس کو چھوٹے ٹکڑوں میں کیوبس میں کاٹ کے دے سکتے ہیں، یا ٹماٹر کو آپ اس کی پیورے بنا کے اس کو کسی سوس میں چھپا کے دے سکتے ہیں۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹپس کرنے سے جو آپ کا آٹسٹک بچہ ہے وہ نیا کھانا شروع کر دے گا۔ کیونکہ آپ کا جو بچہ ہوتا ہے، جو آٹسٹک بچے ہوتے ہیں، وہ روٹین کو جیسے میں نے ابھی بتایا پسند کرتے ہیں، اور اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ وہ نئی چیز کرنے کے لیے ڈرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ اس کو فورس کریں گے کسی انفیملیئر بات کی طرف تو وہ آپ کا کام بچہ نہیں کرے گا۔ بحیثیت ایک آٹسٹک بچے کے والدین ہونے کے آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر آٹسٹک بچہ جو ہے وہ دوسرے کی نسبت ڈیفرنٹ ہے، ایک نارمل بچے کی نسبت بھی ڈیفرنٹ ہے، اس کا جو مائنڈ کا جو ورکنگ ہے، اس کا جو ذہن کا کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ یہ ساری جو ڈائٹس ہیں، ان کا جو ڈیٹا ہے وہ ابھی غیر معین ہے، یعنی کہ اتنی ریسرچز ابھی نہیں ہو پائیں کہ ہم معین طریقے سے ایک آٹسٹک ڈائٹ نکال سکیں اور کہہ سکیں کہ ایک آٹسٹک بچے کو یہ ڈائٹ دینی چاہیے۔ ضروری ہے کہ آپ پروفیشنلی اپنے بچے کی اسپیشلٹی کو دیکھتے ہوئے، اس کی نیڈس کو، انڈیویجول نیڈس کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق اس کا ڈائٹ پلان بنائیں، تاکہ اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق اس کو نیوٹرینٹس مل سکیں۔